بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹس ٹاپ ٹرینڈنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ہیڈ لائن تو دیکھ لی ہوگی کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 نومبر 2021 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف حال میں داخل ہوئے تو سامنے 3 وزراء بابر اعوان، غلام سرور خان اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اجلاس میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ تینوں نے میاں جاوید لطیف کو پیشکش کی کہ آپ اجلاس شروع ہونے تک ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میاں صاحب بیٹھ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی تو سیاست سے چلتی ہوئی معیشت تک جا پہنچی۔ اس موقع پر اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے جب فوج میں کمیشن لیا تھا تو ڈالر 3.5 روپے میں ملتا تھا۔ میں خود اس قیمت پر ڈالر خریدتا تھا، لیکن اب یہ 178 روپے کا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ خود بتائیں کہ ملک اور معیشت کیسے چلے گی۔ یہ واقعہ میں سے ایک واقعہ نہیں تھا، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادارک اب حکومتی وزراء کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی اب جان چکے ہیں کہ ہم ان حالات میں ملک نہیں چلا سکیں گے۔ اگر کسی کو غلط فہمی تھی تو وہ 20 دسمبر کو کے پی کے میں بلدیاتی الیکشنز نے دور کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا خیال تھا صوبے کے عوام کالے چور کو ووٹ دے دیں گے لیکن مولانا پر اعتماد نہیں کریں گے، لیکن عوام نے مولانا کو ووٹ دے کر پورے ملک کی سیاست ہلا کر رکھ دی۔ یہ زلزلہ تھا، لیکن اس زلزلے کے بعد وزیراعظم کے رد عمل نے پارٹی کو مزید پریشان کر دیا۔ وزیراعظم نے ٹینشن میں صوبائی تنظیمیں توڑ دیں اور ٹکٹوں سمیت بلدیاتی الیکشنز کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پارٹی اس کے بعد سر جوڑ کر سوچ رہی ہے، ہم اگر اس بار بھی الیکشن ہار گئے تو کیا یہ وزیراعظم کا فیلئر نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کے بعد حکومت کرنے کا کوئی جواز بچ جائے گا؟ ہم نے 20 دسمبر کو شکست کا بوجھ پارٹی کی صوبائی اور ضلع تنظیموں کے کندھوں پر ڈال کر اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن جب تمام فیصلے وزیراعظم کریں گے تو ہار کے بعد ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو یہ ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹویٹ ہو چکی ہے اور یہ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائن بھی بن چکی ہے۔ چنانچہ اب اگر بلدیاتی الیکشنز میں شکست ہوئی تو یہ سیدھی سادی وزیراعظم کی ہار سمجھی جائے گی۔ دوسرا، 24 دسمبر کو وزیراعظم اور وفاقی وزراء نے یہ اعتراف کر لیا، میاں نواز شریف کی نااہلی ہٹوانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ اعتراف ثابت کرتا ہے کہ وقت اور ہوائیں واقعی بدل چکی ہیں اور حکومت کی مٹھی سے اب حکمرانی کی ریت تیزی سے پھسل رہی ہے۔ یہ بات بھی اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ میاں نواز شریف سے لندن میں مذاکرات کے کئی سیشن ہوئے۔ یہ سیشن تیسرے، دوسرے اور پہلے تینوں لیول پر ہوئے اور خاندان اور پارٹی میں میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور حسین نواز کے علاوہ کوئی شخص ان مذاکرات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تاہم 3 ملکوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور یہ مذاکرات کارگر ثابت ہوئے۔ یہ مذاکرات کیوں ہوئے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ملک کی معاشی حالت ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور یہاں سے واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے غیر ملکی بینکوں سے قرضے لینا تک شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیفنس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس صورتحال میں بھارت کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت ہو جائے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ چنانچہ اس نازک وقت میں مذاکرات ضروری تھے۔ دوسری وجہ میاں نواز شریف کا مضبوط موقف ہے۔ یہ اس بار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس خفیہ کالز اور ویڈیوز کا ٹھیک ٹھاک خزانہ بھی موجود ہے اور یہ درجنوں ایسے ریاستی رازوں سے بھی واقف ہیں جن کا اعتراف ریاست کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ دوسری طرف اگر سی پیک کی بات کی جائے تو عمران خان نے نادانی میں ملک کا سارا معاشی پہیہ روک دیا ہے۔ سی پیک گیم چینجر تھا، لیکن یہ حکومت کی بیوقوفیوں کی وجہ سے رک گیا۔ حکومت قوم کو بار بار تسلیاں دے رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سی پیک پر کام بہت سست ہو چکا ہے اور چین اس حکومت پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے 3.5 برسوں میں مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کو ایک بار بھی چین کے دورے پر نہیں بلایا۔ تاہم نواز شریف کے ساتھ چین کے تعلقات اب بھی آئیڈیل ہیں، اور اگر میاں نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو چین ہماری معیشت میں $35 بلین ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور یوں ہم معاشی گرداب سے نکل آئیں گے۔ ریاست بھی اچھی طرح جانتی ہے ہم اگر یہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دوست ممالک نواز شریف کی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں، جیل جائیں، مقدمہ لڑیں اور انہیں اس بار فیئر ٹرائل دیا جائے، اور فیصلہ اس بار واٹس ایپ پر نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ہو اور اگر عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم بنا دیتی ہے تو ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہ کی جائے۔ میاں نواز شریف اور مذاکراتی ٹیم اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں، لیکن پارٹی اور خاندان کے چند لوگ میاں صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ جب تک عدالتوں سے رہا نہیں ہو جاتے، آپ کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 میں غلط سزا دی گئی تھی، آپ اس وقت تک واپس نہ آئیں۔ انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر ملک اور سیاست
सियासतदानों दोनों के लिए भारी रहता है। वजह रहे कि इंटरनेशनल गारंटीज के बावजूद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था और 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा भी बैनुल-अक़वामी ज़ामिनों की ज़मानत पर मुल्क वापस आई थी, मगर उनके साथ क्या सलूक हुआ आप जानते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ उसके बावजूद रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये अब किसी भी वक्त वतन वापस आ जाएंगे। जनवरी का महीना इन्हें सूट करता है। क्योंकि ये अगर जनवरी में आते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने तक इनके मुकदमात निबट जाएंगे, और अगर इस दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं होती और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो मियां नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस दौरान मिनी बजट भी आ चुका होगा, IMF के मुआहदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे और PTI बाकी सूबों से भी बल्दियाती इलेक्शन हार चुकी होगी। चुनांचे PDM का लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान ये हुकूमत के खात्मे के लिए काफ़ी होगा। ये मियां नवाज शरीफ का फार्मूला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस दौरान हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। इमरान खान के पास इस वक्त भी दो ऑप्शन मौजूद हैं और ये शिकस्त से पहले ये दोनों ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या उन्हें इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है और इसके जवाब के लिए हमें 2 हफ्ते इंतज़ार करना होगा। ड्रामा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बस पर्दा गिरना बाकी है और ये पर्दा कौन गिराता है वो हाथ चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ बहरहाल वतन वापस आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।